السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشف بھائی، آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے ایک مرتبہ پھر واٹس ایپ میسیج میں یہ پوچھا ہے کہ ان پیج 3 میں اس طرح کے فونٹ جو ہوتے ہیں یہ بلو دا لائن ہے۔ آپ ہیڈنگ وغیرہ جو بھی بناتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں تو یہ سامنے نظر نہیں آتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ پرنٹ نکالتے ہیں تو یہ پرنٹ پہ صحیح ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام کے اندر جو ہے ان پیج کا پروگرام ہے، اس میں اس طرح نظر آتے ہیں۔ مثلا یہ ایک میں نے فانٹ جو ہے ویسا ہی اس طرح کہ آپ نے بھیجا ہے بلو دا لائن، اس طرح کا یہ فانٹ ہے۔ یہ اس کو میں پی ڈی ایف بناتا ہوں پہلے، یہ سیو ایز کے ذریعے میں اس کو مثلا اے بی سی کچھ بھی الف با تا سا جو بھی ہے یہ سیو کر لیتا ہوں۔ اس نے مجھے یہ وہ جگہ جہاں پہ میں نے سیو کیا وہ بھی دکھا دی ہے اوپن کرنے کے لیے فائل کو۔ یہ دیکھیں فضائل صحابہ اب صحیح نظر آ رہا ہے، ان پیج میں ایسے نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے ہی میں نے یہ پی ڈی ایف بنائی ہے تو یہ دیکھیں تو یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ مثلا میں اس کو کاپی کرتا ہوں، کنٹرول سی، اس کو نیچے اس کی پیسٹ کرتا ہوں، کچھ اور ایک دو فونٹ جو ہے وہ ٹرائی کرتے ہیں۔ مثلا میں یہ فونٹ میں آتا ہوں، یہ دیکھیں یہ ایک اور فونٹ ہے وہ بھی اسی طرح کا، میں اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو سلیکٹ کریں، ہوم کر کے شفٹ اینڈ کر کے سلیکٹ کریں اور کنٹرول پلس F7 کے ساتھ یہ آپ ریز کریں تو یہ دیکھیں نیچے والا بھی نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، یہ ریز تو ہو گیا لیکن نیچے گیپ بڑھ رہا ہے۔ تو اس چیز سے جان چھڑانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ لائن ہائٹ دے دیتے ہیں۔ مثلا میں 30 کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب میں اس کو تھوڑا ریز کرتا ہوں، مثلا تھوڑا اور نیچے، یہ ہیڈنگ یہاں پہ ہوتی ہے، اس کو سلیکٹ کریں کنٹرول پلس F7 کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ریز ہو رہا ہے، نیچے والا جو ہے اپنی جگہ پہ رہی ہے۔ اسی طرح اس کو میں تھوڑا ریز کر لیتا ہوں، انٹر کرتا ہوں کچھ اور بھی یہاں پہ، مثلا میں یہ فیس کرتا ہوں، یہ دیکھیں اس کو میں تھوڑا ریز کرتا ہوں، یہ اوپر اٹھاتا ہوں تو یہ دیکھیں نیچے والا اپنی جگہ پہ ہی ہے۔ تو لائن ہائٹ دینے کا یہ فائدہ ہے اس میں کہ آپ کا نیچے گیپ نہیں بڑھتا، اسی لائن ہائٹ جو ہوتی ہے فکس اس کے اندر یہ آپ فونٹ کو اوپر نیچے یا دائیں بائیں کر سکتے ہیں۔ F7 اور F8 کے ساتھ آپ اوپر نیچے کرتے ہیں، مثلا یہ F7 کے ساتھ یہ اوپر اٹھ رہا ہے اور کنٹرول پلس F8 کے ساتھ نیچے آئے گا، کنٹرول پلس F7 کے ساتھ اوپر اور کنٹرول پلس F8 کے ساتھ نیچے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے ایک تو بات یہ ہوگی، یہ اس طرح ہوتا ہے، آپ اس کو اوپر اٹھا سکتے ہیں۔ دوسری باج جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، وہ ضروری ہے، کنٹرول نیو کر کے مطلب کنٹرول این کے ساتھ یا نیو کر کے اس طرح اس میں مینیو کے ذریعے یہ فائل میں نہیں بناتا ہوں، F8 کے ساتھ اس کو میکسیمائز کرتا ہوں 200% کے ساتھ، اس کو سینٹر کرتے ہیں جی۔ کچھ بھی ٹیکسٹ میں لکھتا ہوں یہاں پہ، میرا نام، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے ایک تحریر لکھی ہے، یہ اس لائن میں میں مثلا برازیل کا جو ہے نا اس کو لفظ اس کو اوپر اٹھاتا ہوں، کنٹرول پلس F8، یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی۔ ایک اور طریقہ ہے کہ لوگ اکثر اس طرح بھی بسا اوقات کرتے ہیں کہ میرا نام محمد، میں گاؤں برازیل، اب میں اس کو اٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے، ریز کرتا ہوں، اس کو اوپر اٹھاتا ہوں۔ اب اس کے بعد میں لکھتا ہوں میں رہتا ہوں، تو یہ دیکھیں وہ بھی اس کے ساتھ اٹھا ہوا آتا ہے۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یار میں نے کتنے پوائنٹ اوپر اس کو لے کے گیا تو میں اس کو کنٹرول پلس F8 کے ساتھ کتنے پوائنٹ نیچے لے آتا ہوں، لیکن یاد بھی نہیں رہتا۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے پوری لائن لکھ لیں اور جو لفظ آگے پیچھے مطلب رائٹ لیفٹ اور اوپر نیچے کرنا ہو تو اس کو بعد میں سلیکٹ کر کے آپ جو ہے ان کیز کی مدد سے کنٹرول پلس F7 اور F8 کے ساتھ اوپر نیچے اور F5 اور F6 کے ساتھ رائٹ لیفٹ کے میں جو ہے نا حرکت دے سکتے ہیں۔ مثلا میں لکھتا ہوں وجہ ذوف، یہ دیکھیں اب وجہ خوبصورت ہے، اس کے اوپر حمزہ ڈالتا ہوں تو یہ دیکھیں ذوف یہ ہے، مثال کے طور پہ اس طرح کے تحریر ہمیں لکھنا پڑتی ہے۔
تو یہ اس طرف ایرو کے ذریعے آئیں اور شفٹ کے ساتھ حمزہ کو سلیکٹ کریں، کنٹرول پلس F8 اس کو نیچے تھوڑا لے آئیں۔ یہ دیکھیں اب خوبصورت ہو گیا اس کی شیپ ہی، لیکن یہ جو زوف ہے یہ اس کے اوپر آ رہا ہے، اس کو تھوڑا آگے ہونا چاہیے تھا۔ اس کو سلیکٹ کر کے آپ جو ہے کنٹرول پلس F5 کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ یہ اس طرح حرکت دے سکتے ہیں، موو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے جی سارا مسئلہ جس کو آپ حل کر سکتے ہیں ان کیز کی مدد سے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔